کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ لاسٹ منٹ والی زندگی ہوتی ہے. جب تک جناب بیمار نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہے. جب تک جناب ڈاکٹر نہیں کہے گا جب تک غلط کھانے چھوڑنے نہیں ہیں. جب تک گاڑی کا جو پیٹرول کا جو سائن ہے نا وہ بالکل وہ بلنک کرنا شروع کر دے گا کہ اب کسی وقت بھی گاڑی بند ہو جائے گی, جب تک پیٹرول ڈلوانا نہیں ہے. جب تک الیکٹرک کا موبائل فون کا بل جو ہے وہ اس کی آخری ڈیٹ نہیں آنی, جب تک وہ کرنا نہیں ہے. لاسٹ منٹ لاسٹ مومنٹ والی لائف گزار رہے ہیں. ہر چیز آخری کانٹا جب جاتا ہے نا پھر ہم جاگتے ہیں. بھائی پہلے بھروا لے پیٹرول, اپنی گاڑی ہے, بعد میں رکنا نہیں پڑے گا. پہلے جناب وہ علاج کروا لے, کچھ دوائیں ڈاکٹر سے پوچھ لے کیا نہیں کھاؤں کہ بیمار ہو جاؤں گا. بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانے سے بہتر ہے پہلے ہی بھائی ٹھیک ہو جائے. تو زندگی میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہم ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں. بھائی دوسرے نے ٹھوکر کھائی تھی, اس کی ٹھوکر سے سمجھ لو ہم نہ ٹھوکر کھائیں. وہ کہتے ہیں نا ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین, دوبارہ پہیا ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو, وہ ایجاد ہو گیا ہے. تو جن لوگوں نے جو کام کر کے نقصان اٹھایا ان سے تجربہ حاصل کر لو اور خود وہ کام نہ کرو کہ یار یہ کھاؤ گے تو یہ بیماری آئے گی, یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. نہیں بھائی مجھے ہوگا تو میں اس کے بعد جاگوں گا, تو پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ غفلت کی نیند سے جاگے. صحت بھی بہت بڑی چیز ہے, اور اب تو زیادہ اندازہ ہو گیا ہوگا لوگوں کو کہ جو صحت مند ہے کتنی بڑی نعمت ہے. تو صحت کا خیال رکھیں, اپنے وقت کا خیال رکھیں. غفلت سے وقت کو گزارتے ہیں. کسی سے پوچھو نا کرتے کیا ہو تو کہتا ہے کچھ نہیں کرتا ہوں, ویلا ہوں. یار کمال ہے یار, ادھر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ فارغ گھوم رہے ہیں. تو آپ کے پاس اگر اب ٹائم ملا ہے تو عبادت کر لیں, تلاوت کر لیں, اللہ سے توبہ کر لیں. یقین کریں مجھے تو میں غور کرتا ہوں کہ بہت چیزیں سوچتا تھا سید صاحب کہ یار کبھی زندگی میں ٹائم ملے گا تو وہ کر لوں گا. اب وہ ٹائم مل گیا ہے تو پھر تو سارے ارمان پورے کرنے نا. اگر دین کے حوالے سے کچھ سوچا تھا, کچھ پڑھنے کے حوالے سے سوچا تھا, کچھ کرنے کے حوالے سے سوچا تھا, تو اب تو کرے بھائی. اب پتہ چلا کہ یہ بھی ٹائم گزر جائے گا, یہ بھی غفلت میں گزر جائے گا. بعد میں کہیں گے یار ایک مہینہ گھر میں رہا تھا پھر بھی قرآن نہیں پڑھا, ایک مہینہ گھر میں رہا تھا پھر بھی دین نہیں سیکھا. اس میں بھی کیا کیا, وہ موبائل پہ گیمیں کھیلتے ہوئے ٹائم گزر گیا, سوشل میڈیا پہ ٹائم گزر گیا, چینلز. بھائی کتنا جانو گے کرونا وائرس کے بارے میں, بس بہت جان لیا بھائی, اب کچھ اور کر لو. اب فگر ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ کرکٹ میچ تھوڑی ہے کہ اسکور تلاش کرے کہ کتنے مر گئے کتنے جی گئے. پر ٹھیک ہے ایک بار معلومات لے لی, پریکاشنز پتا چل گیا. اب لائف کی طرف آئیے اور اب لائف سیکھیے, اب قرآن سیکھیے, اب دین سیکھیے, اب اپنی زندگی میں پروڈکٹیوٹی لائیے. ایک ہی خبر کو صبح و شام سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کھائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے, کیا کس ملک میں کیا ہو گیا. اس ٹینشن سے نکلیں. بلکہ آج مجھے بڑا ایک اچھا میسج آیا, میں نے ڈاکٹر زیرک صاحب جو ہمارے یو کے میں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں ان کو بھی بھیجا. وہ ماہر نفسیات کی طرف سے میسج تھا کہ اگر اپنی نفسیات کو, اپنے مورال کو ڈاؤن ہونے سے بچانا ہے تو اب کووڈ-19 کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ اس کے اسکور معلوم کرتے رہیں گے, اس کی پرابلمز معلوم کرتے رہیں گے تو خود بیمار ہو جائیں گے. اب جو ہونا تھا ہو گیا. اب بچت کیا پریکاشنز ہیں وہ بھی ہم نے سیکھ لیے. اب اس پریکاشنز پر عمل کرتے ہوئے اپنی لائف میں کچھ اور کریں, پروڈکٹیو کریں اور غفلت سے جاگ جائیں. اللہ کرے کہ اپنے وقت کی قدر ہو جائے. اور نبی پاک کی وہ حدیث یقین کریں بہت یاد آتی ہے, اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اب وہ کیا پیارے الفاظ ہیں. لک ایٹ the words within few lines. نبی پاک نے لگتا ہے پوری زندگی کا فارمولا دے دیا. آقا فرماتے ہیں بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو, فقیری سے پہلے امیری کو غنیمت جانو, فراغت مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب بندہ پھر بھی اس پہ عمل نہ کرے تو مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا نا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.